बलोच नस्ल कुशी बंद करो तो मारोगे हम निकलेंगे, ये नारे लग रहे हैं रावलपिंडी में। इस वक्त बलूचिस्तान से सैकड़ों लोग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ पहुंचे हैं। तुर्बत में एक वाकया होता है जिसमें जबरी गुमशुदगी, आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस का एक बहुत बड़ा मामला है, जिसमें एचआरसीपी की जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें 2020 एंड 2021 के फिगर ये बताता है कि तकरीबन 12 से 15,000 केसेस दर्ज हैं लापता अफराद, बलोच लापता अफराद। बलूचिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान का हिस्सा है, और वो बेचारे आए यहाँ पर इस्लामाबाद अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए। उनके मिसिंग पर्सन्स का इशू हमेशा से जो एक बलूचिस्तान में रहा है, और वहां पे जिस तरह से लोगों को मारा जाता रहा है उसके ऊपर भी जो है उनको यकीनन शिकायतें हैं, और वो शिकायत करने का पूरा हक रखते हैं कि वो आए और प्रोटेस्ट करें, जो कि किसी भी मुल्क में किसी भी कंट्री में जो है हर सिटीजन का राइट होता है। मुझे आज से बहुत अरसा पहले की 76 से पहले की बात, 74 के एक्शन से पहले की बात याद है कि मजीद निज़ामी साहब ने एक दफ़ा सरदार अताउल्लाह मैंगल को अपने इदारे में बुलाया था, और वहाँ पर तकरीर के दौरान बलूचिस्तान के बलोचों ने एक बार फिर पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया है। और इस बार ये जो हंगामा हुआ है वो कोई छोटे मोटे स्तर पे नहीं बल्कि बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। और इस बार बलूचिस्तानियों ने जो ये प्रदर्शन किया है वो किसी सिविल वॉर से कम नहीं है, क्योंकि इस बार हजारों लाखों की संख्या में बलूचिस्तान के बलोच, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और बाकी सारी आवाम वहाँ की शामिल थी, जो बलूचिस्तान से निकलकर इस्लामाबाद की ओर कूच करती है, रावलपिंडी की ओर कूच करती है और वहां पर अपना प्रदर्शन कर रही थी, जिसको वहां की पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया, पाकिस्तानियों ने रोका। और जैसा कि आज तक कभी भी बलूचिस्तान को इतना सीरियसली पाकिस्तान ने नहीं लिया, उनके प्रदर्शन को सीरियसली नहीं लिया गया, उनकी आवाज को दबाया गया, और जिस तरह से उनके अधिकारों का और उनकी आवाम का जिस तरह से शोषण किया जा रहा था पाकिस्तान में, उसको लेकर इस बार बलूचिस्तान के लोगों ने बहुत जमकर हंगामा काटा है और इस्लामाबाद में ये पहुंच गए थे सारे प्रदर्शनकारी, और पूरे इस्लामाबाद में चक्का जाम कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। और पाकिस्तान के ये जो लीडर और सब पूरे प्रशासन के लोग थे, ये सब उनसे मुखातिब हुए। उसके बाद में इन्हें रोकने के लिए इन पर जबरन इन लोगों ने कार्यवाही करना शुरू कर दिया। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जब भी कोई प्रशासन और शासन जनता की आवाज को दबाती है तो वो आवाज दबती नहीं है, बल्कि कुछ महीनों बाद और भी तेजी से प्रशासन के ऊपर हमला करती है। और ऐसा ही कुछ होने वाला है पाकिस्तान में, क्योंकि जिस तरह से बलूचिस्तान के लोगों को गायब किया गया और उन पर फिर उनकी तलाश बाद में की गई, तो पता चला कि वो पुलिस मुठभेड़ में और मिलिट्री मुठभेड़ में, इन सब में वो बेचारे मारे गए, जबकि उनमें किसी का कसूर नहीं था। ऐसे ऐसे लोग उसमें शामिल थे जो निहत्थे थे, बेकसूर थे, और उनको गायब कर दिया गया, उनके ऊपर हमला किया गया पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा और वहाँ की शासन द्वारा। तो ये सारी चीजें अब इकट्ठा हो चुकी हैं और पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुकी हैं। और कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन हुआ है, इसके बाद से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब एक नए बांग्लादेश की जो नींव है वो रखी जा चुकी है, और इस तरह से अब बलूचिस्तान अपना हक लेकर जरूर रहेगा, और वो पाकिस्तान से अलग होकर मुल्क बनाने की ओर चल रहा है, अग्रसर हो चुका है। क्योंकि बलूचिस्तान अब किसी भी प्रकार से पाकिस्तान के इस उत्पीड़न को बर्दाश्त करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। और इसके बाद में पाकिस्तान जिस तरह से इन लोगों को दबा रहा है, जिस तरह से इनको इनके हक नहीं दे रहा है, इनके फायदे नहीं दे रहा है, इनसे बिजली लेकर इनको ही बिजली उल्टा इतने महंगे दामों में दे रहा है, कहीं ना कहीं हर चीजें इन सब चीजों पर फैक्ट अपना असर डालती हैं। और वही असर अब बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा पड़ चुका है, और बलूचिस्तान अब उठ खड़ा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। इससे पहले भी हमने आपको एक वीडियो में दिखाया था, खबर दी थी आपको कि किस तरह से बलूचिस्तान में की महिलाएं अब सड़कों पर उतर आई हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। और वही ये प्रदर्शनकारी थे जो अभी तक किसी दूसरे शहर में प्रदर्शन कर रहे थे, अब वहां से ये भीड़ जुटाते इकट्ठा करते हुए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और पाक प्रशासन की नाक में दम कर रहे हैं। तो देखना यह है कि क्या इनको हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करना ना भूलें, व अपने मत को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अताउल्लाह मैंगल ने कहा था कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हरकत और सकनात की वजह से पाकिस्तान टूटा, जैसे पहले भी बांग्लादेश बना है,
تو اگر صرف بلوچستان ہی رہ گیا تو میں بلوچستان کا نام پاکستان رکھوں گا۔ گمشدہ لوگ، جس کو جبری گمشدگی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جن کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا، اغوا کیا گیا، یا جو اس وقت لاپتہ ہیں، ان کے لوگ مسلسل سالوں سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ان کے آدمیوں کو آپ ایبڈکٹ کرتے ہیں، آپ لاپتہ کرتے ہیں، اور آپ گمشدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی عورتیں، بوڑھی عورتیں اور بچے پروٹیسٹ کرنے کے لیے، پیسفل پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، شدید سردی کی راتوں میں ان کو مارا جاتا ہے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اریسٹ کر کے جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ وہ تصویریں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے راولپنڈی اور اسلام آباد میں اس وقت؟ تو جی یہ لوگ اسلام آباد پہنچے بلوچستان سے، اور ان کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکا گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی حالت کیا ہے، ان کو اس طرح سے مارا پیٹا گیا، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے، جیسا کہ ہماری گورنمنٹ ہمیشہ ہی کرتی ہے کہ جس صوبے کو یا جس پروونس کو سب سے کم اہمیت دی جاتی ہے، اس کا نام ہے بلوچستان۔ تو بالکل جی بلوچستان کے لوگوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا۔ اس شدید ٹھنڈ میں، جو اس وقت دسمبر کی سردی سبھی جگہ پر ہے، وہاں پر رات کے وقت ان کے اوپر پانی پھینکا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی گاڑیوں کی چابیاں ان سے لے لی گئیں، اور وہ کیز لے کر ایک طرف رکھ دی گئی کہ وہ اپنی کارز کے اندر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ ان کی محبتیں اور چاہتے تھیں جن کو ہم نے مستقل اور مسلسل طور پر تباہ و برباد کیا ہے، اور اس تباہ و بربادی کے عمل میں وار آن ٹیرر، دہشت گردی کی جنگ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی جنگ سے پہلے پاکستان ایک انتہائی پرامن خطہ تھا۔ مشرف صاحب کی نحوست اور مشرف صاحب کے امریکہ کے ساتھ جس قسم کے تعلقات استوار ہوئے، جس طرح انہوں نے سرنڈر کیا، اس نے پاکستان پوری قوم کو سرنڈر کروا دیا۔ دیکھیے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو بلوچ یکجہتی مارچ ہے، وہ اب اسلام آباد جب پہنچ گیا تو ان کو پریس کلب کی طرف جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ملی، اور ان کو کہا گیا کہ وہ چنگی 26 پر جو ہے نا، وہ وہاں پر جب روکا گیا تو انہوں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا۔ اچھا، اب یہ واقعہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تربت میں جو ہے ایک مقابلہ ہوا، پولیس مقابلہ، جس میں ایک نوجوان کی جب ہلاکت ہوئی، تو اس واقعے کی جو جوڈیشل انکوائری ہے اور جو ڈس اپیئر وہاں کے لوگ ہیں، ان کو ریکور کروانے کے لیے جو ہے ایک مارچ شروع ہوا کہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے آدمیوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، شوہروں کو جو ہے چھوڑا جائے، وہ کہاں ہیں۔ اور پھر اس طریقے سے جب وہ لاپتہ ہوتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی پولیس مقابلے میں، جعلی نقلی پولیس مقابلے میں جو ہے وہ مارا گیا۔ اور اس ٹھنڈ میں پانی ان کے اوپر پھینکا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ وہ ساری فوٹیجز اور وہ ساری پکچرز جو ہے آپ بڑی آسانی سے سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ کل بھی صبح کے 5-6 بجے تک یہی تماشا چلتا رہا اسلام آباد پریس کلب، جہاں پر اکثر ہی ہمارے جو بلوچی بہن بھائی ہیں وہ آتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ نہ صرف سرنڈر کروایا بلکہ پاکستان کے اندر ایک ایسے کانٹے بوئے کہ جن کانٹوں کا کوئی علاج نہیں تھا۔ بلوچستان کی جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، بلوچستان مسلسل جس طرح کی صورتحال کا شکار رہا ہے، اور بلوچستان کے اندر جس طرح کے آرمی ایکشن رہے ہیں، پاکستان کی کسی اور سرزمین پر نہیں رہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان اور KPK کے علاقوں کو انگریز متحدہ ہندوستان میں صوبے نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ان کو اسٹریٹجک ایریا سمجھا کرتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ علاقے جو ہیں یہاں پر ہماری حکومت قائم ہونی چاہیے، عوام کی مرضی کی حکومت یہاں قائم نہیں ہونی۔ تو یہ جو لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد پہنچ جاتا ہے۔ اب اس میں ان کی جو بات چیت ہے، وہ جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے ان سے شروع ہوتی ہے، اور جو پولیس ہے اسلام آباد کی، وہ ان کو کہتی ہے کہ ان کو چنگی نمبر 26 پر جو وہاں کا ایک ایریا، وہاں پر روک لیتے ہیں۔ اور بلکہ لاسٹ ٹائم آپ کو اگر یاد ہو تو زیادہ دن نہیں ہوئے، 2 ویکس پہلے ہی میں نے اسلام آباد پریس کلب جا کر اور ان لوگوں کا انٹرویو کیا تھا جو بلوچستان سے آئے تھے، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی وہ ہنگر اسٹرائک پر ہیں، وہ کچھ کھانے پینے کو بھی تیار نہیں تھے جب تک ان کے پیارے، ان کے لوگ ان کو واپس
نہ مل جائیں. لیکن اس بار پھر جب اور ان سے میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی آیا ہے, کسی نے پوچھا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں آیا. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی انٹرنیشنل میڈیا, خاص طور پہ وائس آف امریکہ, DW یا CNN وغیرہ سے رابطہ کرا دیا جائے, اس لیے کہ پاکستانی میڈیا ان کو کوریج نہیں دے رہا. پاکستان کے بننے کے بعد ہی خان آف کلات کو جس وقت شامل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے بھائی عبد الکریم نے اس کے خلاف ایک علم بغاوت بلند کیا اور کہتا تھا کہ جیسے باقی ملک رہ سکتے ہیں ویسے ہم بھی بلوچ رہ سکتے ہیں. لیکن خان آف کلات نے اپنے آپ کو پاکستان کے اندر شامل کیا. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ کل یا پرسوں 2 دن جو اسلام آباد میں ہوا ہے, اس کے بعد آج رکھنی کا روڈ جو ہے پنجاب اور اس کے درمیان بلوچستان کے درمیان جو ڈیرہ غازی خان کے راستے ہوا ہے اس کو بلاک کیا ہوا ہے. اچھا, اب ان کا یہ کہنا تھا کہ جو F9 پارک ہے وہاں پر ٹھہرے. کہا یہ جا رہا ہے کہ F9 پارک, وہاں پر جو ہے ان کی جو ڈیلیگیشن ہے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کو جب روکا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ نیشنل پریس کلب کے سامنے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دھرنا دیں گے وہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حالات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جب وہ پہنچی, خواتین, بچے, بوڑھی عورتیں اپنے مردوں کو کے لیے, تو ان کو وہاں پر ان کے اوپر ظلم اور تشدد کیا. اس وقت جو بلوچستان کے لوگ پہنچے جس میں خاص جو دیکھا جائے تو زیادہ تر فیمیلز ہیں, ان کی جو ایک ریلی آ رہی تھی, ان کا جو ایک کہنا چاہیے کہ لوگ پہنچے یہاں پر, ان کو جی میں نے بتایا آپ کو کہ مارا پیٹا گیا, زخمی کیا گیا اور 300 سے اوپر لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا. جی ہاں, ان لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا کہ آخر ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ آ کر پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا کسی کے سامنے یہ رونا روئیں کہ جی ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. مطلب وہ پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے. یہ حال کر رکھا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے, جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, میں اس کی بات کر رہی ہوں. ویسے تو خیر اس سے پہلے والی گورنمنٹس کا بھی یہی حال تھا, جب عمران خان تھے اور ہزارہ والے اپنے یہاں کی ڈیڈ باڈیز لے کر عمران خان کو بلاتے تھے کہ جی جب تک آپ آئیں گے نہیں تو جو لوگ ہمارے مارے گئے ہیں ہم انہیں دفنائیں گے نہیں. تو عمران خان کا کہنا تھا یہ لوگ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے. آپ نے یہ کیوں کیا, آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں, اس کی مجھے وجہ معلوم ہے اور شاید دنیا میں تمام لوگوں کو اس کی وجہ معلوم ہے. آپ پاکستان کو ایک ایسی جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں کہ جس جنگ کے اندر آپ اس عوام کو 22 کروڑ عوام کو اس کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں.